بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يكره من الضحايا. باب ہے اس سلسلے میں کہ کس قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ سے یہاں پر مراد ہے مکروہ تحریمی، مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله۔ روایت ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے، بلکہ روایت ہے عبید بن فیروز سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دریافت کیا ان سے، مسئلہ پوچھا کہ ما لا یجوز فی الاضاحی، اضاحی میں کیا جائز نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے میں کس قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ما لا یجوز فی الاضاحی، اضاحی میں کس قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ سوال کیا۔ فقالا، تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے فوراً دلیل پیش کی، دلیل کی روشنی میں جواب دیا۔ فقالا، فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی کھڑے ہوئے مطلب خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وَأَصَابِعِي، یہ جملہ متردہ یہاں پر ہے، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، چونکہ آگے جو عبارت ہے أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي، تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمائی تو آپ نے کہا أَرْبَعٌ، یعنی انگلی اپنے ہاتھ کی اٹھائی اوپر کی طرف، اور آپ نے فرمایا أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ، اس طرح سے انگلی اٹھا کے آپ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا۔ تو اسی کو صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو اٹھا کر کے یہ مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا۔ تو اس کو انہوں نے جب چاروں انگلیاں اٹھائی تو ان انگلیوں کی ایک کیفیت بیان کی، اور ادب کے طور پر ایک بات انہوں نے کہی، وہ یہ کہی کہ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، میری انگلیاں آپ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، میری پور انگلیوں کے جو یہ کنارے ہیں یہ میری جو ہے چھوٹی ہیں، میرے پور جو ہے چھوٹے ہیں۔ کیا فرمایا کہ میری انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اور انامل کہتے ہیں انگلیوں کے یہ جو کنارے ہیں، یہ انامل انملہ، تو یہ میرے پور بھی آپ کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس ادب کے طور پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ایسا نہیں کہ میری انگلی، میرا ہاتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی اور پوروں کے جیسے ہیں، تو ادباً یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ پھر آگے فرمایا، اب آگے حدیث شروع ہوتی ہے، فقال، آپ نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي، کہ چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یا چار قسم کے، چار اوصاف کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ پہلی قسم، العوراء بین عورها، العوراء یعنی کانا، جس کی ایک آنکھ میں بینائی نہ ہو یا ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، ایک آنکھ میں نقص ہو، تو وہ عورہ کہلاتا ہے، جس کو اردو میں کانا بولتے ہیں۔ بین عورها، کانا کیسا؟ کہ اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، ظاہر ہو۔ کیسا ہو؟ اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، بالکل ظاہر ہو۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ہلکا پھلکا کانا ہے تو چل جائے گا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا
کہ اگر کانے سے بھی زیادہ ہے مطلب اندھا ہے، مطلب ایک آنکھ اگر نقص ہے، ایک آنکھ میں نقص اگر ہے تو جائز نہیں ہے. اگر دونوں آنکھوں میں نقص ہے یا نقص ہے، کمی ہے، تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. جب ایک آنکھ میں عیب جائز نہیں تو دو آنکھ میں عیب بدرجہ اولا جائز نہیں. دوسری قسم کا وہ جانور ہے المریضۃ بین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، واضح ہو. مریض ہے، جانور ہے، دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا بیمار ہے، چل نہیں پا رہا ہے، لاغر ہے. اس کا بعض شارحین نے معنی ذکر کیا ہے کہ جو چارہ نہیں چل رہا ہو، کھانا نہیں کھا رہا ہو بیماری کی وجہ سے. یہاں پر شارح نے ذکر کیا ہے عظیم آبادی نے، وہی التی لا تعتلف، جو چارہ نہیں کھاتا ہو، بیماری کی وجہ سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہو جس نے. تو مطلب یہ کہ جس کا مرض بالکل ظاہر ہے. مطلب دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے اس سے کہ اگر ہلکا پھلکا مرض ہے، ہلکی پھلکی بیماری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر بیماری زیادہ ہے، دیکھنے ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، چل نہیں پا رہا ہے، یا اس کی جو ہے کھانا وانا نہیں کھا پی رہا ہے، تو یہ ایسے بیمار کی قربانی نہیں ہوگی. والارجاء بین ضلعها، ضلعها معنی ارجها، ارجا معنی لنگڑا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، واضح ہو. لنگڑا پن بالکل واضح ہو، مطلب وہ لنگڑا ہونے کی وجہ سے چل نہیں پا رہا ہے، ایسا لنگڑا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہلکا پھلکا اس کے پیر میں لنگڑا پن ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور کا کھر بڑا ہو جاتا ہے، اس کا پیر کا جو کھر، ناخن اردو اپنے انسانوں کے ہوتا ہے تو جانوروں کے کھر ہوتا ہے، اس کی جگہ اس کا کھر کبھی بڑا ہو جاتا ہے، یا کھر میں کبھی کانٹا چھپ جاتا ہے تو لنگڑانے لگ جاتا ہے، تو وہ ہلکا پھلکا لنگڑا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لنگڑا ایسا ہو کہ چل نہیں پا رہا ہے لنگڑا پن کی وجہ سے، تو ایسا لنگڑا پن جو ہے جائز نہیں ہے، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی کرنا. والکثیر التی لا تنقا، کثیر فعیل کے وزن پر، مکسور مفعول کے معنی میں ہے، فعیل کے وزن پر ہے، مفعول کے معنی میں یعنی مکسور. التی لا تنقا، مکسور یعنی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور ہڈی کا گودا نکل گیا. التی لا تنقا جس میں گودا نہ ہو، آگے معنی دیا ہوا اللہ تنقا کا معنی آگے آ رہا ہے. تو ہڈی ٹوٹ گئی ہو، پیر کی ہڈی ہے یا کوئی دوسری ہڈی ہے، ہڈی کے اندر گودا رہتا ہے، یا کچھ لوگ اس کو گھی بولتے ہیں، جس کو آپ نلی وغیرہ میں جو رہتا ہے جس کو کھاتے ہیں جب پکانے کے بعد، وہی. تو اس کا گودا نکل گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پیر کی ہڈی ہے، کوئی دوسری ہڈی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، یا کوئی اور اس کے لیے پریشانی کے باعث ہے. تو یہ چار عیوب یہاں اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک میں آنکھ سے متعلق ہے، ایک جو ہے بیماری سے، عام بیماری سے متعلق ہے، ایک پیر سے متعلق ہے لنگڑا پن، اور ایک ہڈی سے متعلق ہے جس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، چاہے وہ پیر کی ہڈی ہو یا کہیں اور جگہ کی ہڈی ہو. قال قلت، تو یہ کہتے ہیں عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے کہا فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، فإنی اکرہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ دانت میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو. ان یکون فی السن نقص، تو انہوں نے عبید بن فیروز نے براء بن عازب سے سوال کیا تھا. جب سوال کا جواب مل گیا تو عبید بن فیروز نے مزید استفسار کیا اور کہا کہ مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے قربانی کے لیے جس کے دانت میں کوئی عیب ہو، دانت ٹوٹا ہوا ہو، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. قال، تو براء بن عازب نے فرمایا ما کریہت فدعہ، جو تمہیں ناپسند ہے اسے چھوڑو، جو تمہیں ناپسند ہے، اچھا نہیں لگ رہا، چھوڑ دو، مت کرو. ولا تحرمہ علی احد، لیکن اور کسی پر اسے حرام نہ ٹھہراؤ، اور کسی کے لیے اسے
حرام نہ بتاؤ کہ یہ جانور کے دانت میں عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو اچھا ڈھونڈ لو، اچھا کہ اچھے جانور کی قربانی کرو، لیکن اس عیب کو تم دوسروں کے لیے عیب مت بتاؤ، اور یہ نہیں کہو کہ یہ جائز نہیں اس کی قربانی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کے بارے میں کوئی بات نہیں کہ جس کا دانت نہیں ہے، ٹوٹ گیا، گر گیا ہے، تو یہ مطلب کوئی عیب اس کو شمار نہیں کیا ہے۔ تو چونکہ دانت اندر رہتا ہے، اندر کون کھول کھول کے منہ دیکھتا ہے دانتوں کا، اور دانت مطلب زیادہ عمر ہونے پر گر بھی جاتے ہیں، انسانوں کے دانت بھی گر جاتے ہیں۔ تو جو ظاہری عیوب ہیں وہ یہاں پر 4 عیوب کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح کے عیب اگر کسی جانور میں ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، چونکہ یہ جانوروں کی قربانی کا مقصد یہاں پر ہے اللہ کی عبادت، اللہ کا تقرب۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جس میں انسان جانور کو خریدتا ہے اپنے مال کے ذریعے، پھر اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کو ذبح کرتا ہے، اس میں اس کے لیے اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اچھے جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں لا تنقا، یہاں حدیث میں جو لفظ آیا ہے لا تنقا، اس کا معنی ہے التی لیس لها مخ، یہ وہ ہے جس میں مکھ نہ ہو۔ مکھ یعنی گودا، جو ہڈی کے اندر جو گودا رہتا ہے، جو گھی رہتا ہے، وہی مکھ مراد ہے۔ تو جس ہڈی میں گودا نہ ہو وہ ہڈی مراد ہے۔ یہاں پر ہمیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا منہج بھی معلوم ہوا کہ کہیں کہیں پر امام ابو داؤد غریب الفاظ کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ غریب الفاظ یعنی غریب الحدیث، مشکل الحدیث، جو مشکل الفاظ ہیں کہیں کہیں پر ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہیں کہیں پر مبہم راویوں کی وضاحت کرتے ہیں، ایسے کہیں کہیں پر مشکل الفاظ یا غریب الحدیث کی بھی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الراسی قال اخبرنا وحدثنا علی بن بحر بن بری قال حدثنا عیسیٰ المعنى عن ثور قال حدثني ابو حمید الرعینی۔ جی امام ابو داؤد یعنی ان چاروں چیزوں کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ مکروہ کا مطلب ہے مکروہ تحریمی۔ ہاں، امام ابو داؤد نے جو باب قائم کیا ہے، باب ما یکرہ من الضحایا، ضحایا میں سے جس کو مکروہ سمجھا جائے وہ کون سے، ان کا بیان ہے۔ چونکہ جو اصطلاحات ہیں مکروہ، مستحب، مباح اور حرام حلال کی، یہ اصطلاحات بعد کی ہیں، پہلے یہ اصطلاحات نہیں تھیں۔ پہلے شروع میں جب آپ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں مکروہ کا معنی آپ دیکھیں گے تو عموماً مکروہ سے وہ لوگ مکروہ تحریمی ہی مراد لیتے تھے، حرام کو احتیاطاً وہ مکروہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ 2 سند سے مروی ہے۔ کتنی سند سے؟ 2 سندوں سے۔ غور سے دیکھیے گا، امام ابو داؤد کہتے ہیں حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن موسیٰ رازی نے۔ یہ کہتے ہیں ابراہیم بن موسیٰ رازی اخبرنا، ہم سے حدیث بیان کی، ہم کو خبر دی، اخبرنا ہمیں خبر دی۔ کس نے خبر دی؟ عیسیٰ نے خبر دی۔ اب ہے ہا کا مطلب اب سند تحویل ہو رہی، دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ وحدثنا، اور ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ علی بن بحر نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں ہم سے حدیث بیان کی؟ ہم سے حدیث بیان کی علی بن بحر نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد۔ امام ابو داؤد۔ حسن، تو امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن موسیٰ نے، پھر کہہ رہے ہیں اور ہم سے حدیث بیان کی علی بن بحر نے۔ اب علی بن بحر بن بری نے حدیث جب بیان کی آگے تو کہا حدثنا عیسیٰ۔ کیا کہا؟ حدثنا عیسیٰ ابن یونس، عیسیٰ ابن یونس ہے۔ اور جب ابراہیم بن موسیٰ رازی نے کہا تو انہوں نے کہا اخبرنا عیسیٰ۔ تو 2 لفظوں کا فرق تھا، مفہوم تقریباً ایک ہے۔ اخبرنا اور حدثنا کا فرق تھا، لفظی فرق، اس کو مؤلف نے یہاں
واضح کیا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے تب بھی بات ہو جاتی. لیکن جب ابراہیم بن موسیٰ نے حدیث بیان کی تھی امام ابو داؤد کو عیسیٰ بن یونس کے واسطے سے، تو ابراہیم بن یونس نے کہا تھا اخبارنا، اور جب علی بن بحر نے امام ابو داؤد کو حدیث بیان کی تھی تو انہوں نے کہا تھا حدثنا عیسیٰ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس فرق کو امام ابو داؤد نے بیان کر دیا. مطلب امام ابو داؤد چھوٹے چھوٹے فروق کو بھی بھی لحاظ کرتے ہیں اور اس کو بھی بیان کرتے ہیں کس استاذ نے حدیث کو ان کو کس سیگے کے ساتھ بیان کیا ہے، اس فرق کو بیان کر دیتے ہیں. اتنے دقیق امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اتنی باریک بینی اور اتنی احتیاط سے حدیث کو لکھنے کا کام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اب آگے یہاں پر ہے المعنی. المعنی کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں سند سے جو حدیث ہے یہ بالمعنی ہے. ایسا نہیں کہ یہ باللفظ ہے دونوں کے لفظ، بلکہ لفظ ایک کے ہیں اور دوسرے کی حدیث اسی کے معنی کی حدیث ہے. الفاظ کا آگے فرق ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ آگے حدیث جو ہے بالمعنی حدیث ہے، باللفظ نہیں ہے. انصور، پھر آگے انصور قال حدثني ابو حمید الرعینی قال اخبرنی یزید، پھر آگے دونوں کی سند ایک ہے. تو گویا ملتقى الاسانید، دونوں اسناد کہاں پہ آ کے ملتی ہیں؟ عیسیٰ بن یونس پہ آ کے ملتی ہیں. اب یہاں پر کئی سوال جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ امام ابو داؤد کے کتنے اساتذہ کا ذکر یہاں پر موجود ہے؟ 2 استادوں کا ذکر موجود ہے. ہاں سے کیا مراد ہے اس کا بھی ذکر ہے. ہاں، یہاں پر یہ اخبرنا کون کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. پھر ملتقى الاسانید کون ہے، المعنی کا کیا مطلب ہے، المعنی کا کیا مطلب ہے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں المعنی یہ عیسیٰ کا لقب ہے. ایسا کچھ لوگ کہہ دیتے جنہیں علم نہیں رہتا. حافظ ابن حجر نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اور بعض طلباء کو بھی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے ملتقى الاسانید لکھا عیسیٰ المعنی، ملتقى الاسانید لکھا عیسیٰ المعنی. تو المعنی یہ عیسیٰ کا لقب نہیں ہے، اس کا نام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو یہاں پر ایک جملہ معترضہ ہے. اب آگے دیکھیں گے، آگے پھر سند دونوں سے ایک ہی سند ہے. انصوری قال حدثني ابو حمید الرعینی قال اخبرنی یزید ذو مصر. ذو مصر ہے، یہ لقب ہے یزید کا، یزید کا لقب ہے ذو مصر. قال، یہ کہتے ہیں اتیت عتبۃ بن عبد السلمی. یزید ذو مصر کہتے ہیں کہ میں عتبہ بن عبد السلمی کے پاس آیا، عتبہ بن عبد السلمی کے پاس میں آیا. یہ جو ذو مصر ہے بعض نسخوں میں مخبر ہے، مخبر یا مخمر ہے. اور آگے ہے قال قلت قال فی توضیح المشتبہ بکسر المیم وسکون الصاد المحملہ. تو مطلب اس میں بھی کئی قرأت ہے یا کئی یعنی لغت ہیں، یا یہ کہ بعض نسخوں میں ذو مصر ہے، بعض نسخوں میں ذو مخبر ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی زواد ہے شیخ، ذو مصر ہے، مصر لکھا ہوا ہے. نہیں، زواد نہیں، سواد ہے. اس سواد کے اوپر یہ جو یہ گول ہے یہ سکون ہے. عربی میں سکون جو ہے گول دائرے کی طرح بھی لگاتے ہیں، اس طرح یہ سکون ہے یا جزم ہے. ذو مصر. قال، کہتے ہیں اتیت عتبۃ بن عبد السلمی، میں آیا عتبہ بن عبد السلمی کے پاس. فقلت، میں نے کہا یا ابا الولید، اے ابو الولید. ابو الولید یہ کنیت ہے کن کی؟ حسنت، عتبہ بن عبد السلمی کی کنیت ہے. انی خرجت التمس الضحایا. دیکھیے عرب میں ایک عام سی عادت ہے، لوگوں کو ان کی کنیت سے پکارتے ہیں، اے ابو فلان، اے ابو فلان. انی خرجت التمس الضحایا، میں قربانی کا جانور تلاش کرنے کے لیے نکلا. جیسے آج کل قربانی کا وقت ہو گیا ہے قریب، تو لوگ آج کل قربانی کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسے کہتے ہیں کہ میں قربانی کا جانور ڈھونڈنے کے لیے نکلا.
فلم اجد شیئن، کچھ نہیں ملا، بازار میں ملا نہیں جانور جیسا وہ چاہ رہے تھے، یعجبنی ہے جو مجھے اچھا لگے ایسا میں نے نہیں پایا، من پسند جانور نہیں ملا، غیر سرما، سرما کے علاوہ، غیر میں نے سوائے سرما کے، فکریتوا میں نے سرما کو ناپسند کیا۔ سرما کیا ہے؟ سرما جس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو، سرما دانت ٹوٹا ہوا جانور۔ تو کہتے ہیں کہ میں قربانی کا جانور تلاش کرنے کے لیے نکلا اور مجھے کوئی پسندیدہ جانور نہیں ملا جو مجھے اچھا لگے سوائے سرما کے، سرما ملا، فکریتوا میں نے اسے ناپسند کیا، ریجیکٹ کر دیا۔ فما تقول، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو گویا کہ یہ یزید نے عتبہ بن عبد سلمی سے پوچھا، ایسا ایسا ہوا، میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، ناپسند کیا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قالا، تو عتبہ بن عبد سلمی کہتے ہیں، افلا جئتنی بہا، ارے اس کو میرے لیے کیوں نہیں لے آئے؟ افلا جئتنی بہا، کیوں نہیں لے آئے اس کو میرے لیے؟ قلت، میں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، تجوز عنک ولا تجوز عنی، مطلب تمہاری طرف سے وہ جائز ہو جائے گا، میری طرف سے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی، سبحان اللہ، تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، سلف صالحین کی عادت تھی سبحان اللہ تعجب کے وقت کہنا۔ اچھا، تجوز عنک، تمہاری طرف سے جائز ہوگا، میری طرف سے جائز نہیں ہوگا۔ قالا، تو اس نے کہا عتبہ بن عبد السلام نے، ہاں، نعم، ہاں، انک تشک، اس لیے کہ تم شک کر رہے ہو، ولا اشک، اور میں شک نہیں کر رہا ہوں، تم شک کر رہے ہو سرما کی قربانی کے بارے میں، اور مجھے تو شک نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں سرما دانت ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی ہو جائے گی، وہ کوئی عیب، ایسا خاص عیب ہے نہیں جس سے منع کیا گیا ہو۔ انما نہا، پھر کہتے ہیں عتبہ بن عبد سلمی، انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المصفرۃ والمستعصلۃ والبخقاء والمشیعۃ والکسراء، کہتے ہیں کہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ سے، مستعصلہ سے، بخقا سے، مشیع سے، کسرہ سے منع فرمایا تھا۔ اب یہ جانوروں کے اوصاف ہیں، مصفرہ، مستعصلہ، بخقا اور مشیعہ اور کسرہ، 5 قسم کے اوصاف یہاں ہیں۔ پہلا ہے مصفرہ، آگے ان سب کا معنی دیا ہوا ہے، ایک بار یہاں معنی دیکھ لیجئے۔ مصفرہ جس کا کان کٹا ہوا ہو جڑ سے، مستعصلہ جس کا جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ہے جس کا جڑ سے سینگ ٹوٹا ہو، اور بخقا جس کا کان جو ہے مدور دائرہ نما کٹا ہوا ہو، مطلب سوراخ ہو اس میں، کان میں لمبے لمبے کان ہوتے ہیں نا جانور کے، اس میں سوراخ ہو۔ یا بخقا کا معنی ہے یہ آنکھ کا، یہاں پر عفواً بخقا کا کان کا نہیں ہے، یہ آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، جس کی آنکھ میں عیب ہو یا کمی ہو یا بینائی نہیں ہو، کئی معنی ذکر کیے ہیں۔ اور مشیع کا مطلب ہے جس کو چلایا جاتا ہو، خود سے نہیں چلتا ہو جانور، اتنا کمزور ہے، اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، یا یہ کہ وہ جانوروں میں پیچھے رہ جاتا ہے، مشیع اگر پڑھتے ہیں تو جانوروں کے پیچھے چلتا ہے، مطلب اتنا کمزور ہے کہ جب جانور چلتے ہیں، جانوروں کا ریوڑ تو سب سے پیچھے رہ جاتا ہے، جانوروں کے پیچھے چلتا ہے۔ والکسرہ، کسرہ مکسور کے معنی میں، کثیر کے معنی میں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو۔ تو یہ 5 اوصاف یہاں پر ہے، آگے ان کا معنی ذکر کیا ہے۔ فالمصفرۃ التی تستعصل اذنها، مصفرہ وہ ہے جس کا کان جڑ سے کاٹ دیا گیا ہو، تستعصل اذنها، جس کا اذن کان سے، یعنی کان جس کا جڑ سے، حتی یبدو سماخها، سماخ میں نے سوراخ ہے، سواد کے ساتھ بھی اس کو بعد نے پڑھا ہے، یہاں تک کہ کان کا سوراخ ظاہر ہو جائے۔ والمستعصلہ، اب مستعصلہ کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ مستعصلہ قرنها من اصلہ، جس کا کان، یہ قرن سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو، اکھڑ گیا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ مستعصلہ ہے۔ یہاں پر بعض نسخوں میں ہے التی استؤصل قرنها من اصلہ، یہاں پر لفظ چھوٹا ہوا ہے، نیچے 4 نمبر حاشیے میں دیکھیں گے، ادھر کذا فی الاصول وزاد من المطبوع التی استؤصل،
تو بعض نسخوں میں ہے والمستاصلہ التی استؤصل قرنها من اصله. آپ کے یہاں کیسے ہے؟ التی ہے. تو اچھا والبخقا، بخقا کا معنی ذکر کر رہے ہیں. بخقا التی تبخق عینها، جس کی آنکھ پھوٹ گئی ہو. تفقع عینها، آنکھ پھوٹ گئی ہو یا آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہو. مختلف معنی ذکر کیا علماء نے کہ آنکھ پھوٹی نہ ہو، بینائی ختم ہو گئی ہو، یا یہ کہ آنکھ پھوٹ گئی ہو. بعض نے پھوٹنے کا معنی ذکر کیا ہے. والمشیعۃ، مشیع کا معنی التی لا تتبع الغنم، جو بکریوں کا پیچھا نہ کر سکے، بکریوں کے ساتھ نہ چل سکے. اجفن و ضعفن، کمزوری کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے. اجفن ضعفن دونوں ہم معنی تقریباً ہیں، لاغری اور کمزوری. تو لاغر اتنی ہے، اس میں اتنی کمزوری ہے کہ بکریوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، پیچھے رہ جاتی ہے. یہ مشیعہ کا معنی. بعد نے اس کو مسیعہ یا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، مسیعہ ہے. تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا جس کو جو ہے دوسرا کوئی چلانے والا ہو، دوسرا کوئی دھکا دیتا ہو، اس کو ہانکتا ہو، مطلب کمزور ہے بہت. والکسراء الکثیر، کسرہ کثیر کے معنی میں یعنی مکسور، ٹوٹی ہوئی ہڈی والا. تو یہ چند معانی یہاں پر ذکر ہوئے ہیں اس حدیث میں. البتہ حدیث کی سند ضعیف ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں ابو حمید الرعینی، یہ راوی مجہول ہیں. ابو حمید الرعینی مجہول ہیں، اس بنا پر اس حدیث کی سند ضعیف ہے. ایسے ہی یزید ذو مصر ہیں، اس کو بھی میرے یہاں حاشیے میں مجہول الحال ذکر کیا ہوا ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس کو مقبول ذکر کیا ہے. جی عجز تو ہونا عجف معنی کمزوری، یہ دونوں ہم معنی ہیں. لاغری، لاغری کمزوری، ہاں. عجفن و ضعفن. شیخ مجہول راوی کا نام کیا ہے شیخ؟ یہ ابو حمید الرعینی، ابو حمید الرعینی یہ راوی مجہول ہیں. شیخ جی ہم لوگ بول رہے ہیں کہ اخبارانہ کا، پھر اخبارہ کا ضمیر جو کہاں پر جائے گی؟ ابو داؤد کے پاس. ہاں نہیں، ابراہیم بن موسیٰ الرازی، یہ جو اخبرنا ہے، پہلی جو ضمیر ہے اس میں ضمیر مستتر اخبرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر کون؟ یعنی ابراہیم بن موسیٰ. ابراہیم بن موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عیسیٰ نے، سمجھے. اور علی بن بحر کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عیسیٰ نے. بات ایک ہی ہے تقریباً، اس میں بھی اخبرنا اور حدثنا میں فرق کیا ہے محدثین نے. تو اسی لیے ذکر کیا یہاں پر دونوں لفظوں کو امام ابو داؤد نے. تو جب ابراہیم بن موسیٰ نے حدیث بیان کی عیسیٰ سے تو انہوں نے کہا اخبرنا عیسیٰ، اور جب علی بن بحر نے حدیث بیان کی عیسیٰ سے تو انہوں نے کہا حدثنا عیسیٰ. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ عیوب کا ذکر ہوا ہے، اور جن کا کچھ دیگر حدیثوں میں ہے، جیسے آنکھ والا عیب ہے اس کا جو ہے دیگر حدیثوں میں بھی موجود ہے. کان کا ہے یا سینگ ٹوٹے ہوا کا بھی کچھ حدیث، کچھ عیوب کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. اگلی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں. جی معنی کے اعتبار سے تو شاید حدیث صحیح ہے نا؟ ہاں، معنی کے اعتبار سے تقریباً مطلب اس طرح عیوب ہیں جو یعنی مقبول نہیں ہے قربانی کے لیے. آگے دیکھیں گے، ابھی وقت کم ہے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق. شريح بن نعمان اس کا وصف یہاں ذکر کیا امام صاحب نے، وكان رجل صدق، سچے آدمی تھے، یعنی رجل صادق، یعنی اچھے آدمی اس معنی میں ہے. عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. نستشرفہ مطلب ننظر الیہا ونتعمل، اچھے طریقے سے دیکھ لیں جانور کے آنکھ اور کان کو، مطلب جو قربانی کا جانور ہے اس کی آنکھ اور کان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. یہاں پر جو ہے حکم ذکر کیا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس کے نیچے خط یہاں کھنچا ہوا ہے عبارت میں اتنی عبارت، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نستشرف العین والعذن، اتنی عبارت صحیح ہے حدیث کی، باقی ضعیف ہے۔ دیکھیں گے آگے ولا نضحی، اب آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ اسی کی شرح ہے، سمجھیے ولا نضحی بعورا، عورا یہ عین کی صفت ہے آنکھ کی، ہم عورا کانے کو ذبح نہ کریں، اور کانا اس کا پیچھے بھی گزر چکا ہے اس کا بیان۔ ولا مقابلہ، اب آگے مقابلہ، مدابرہ، خرقہ اور شرقہ، یہ جو ہیں یہ عین اذن کی صفت ہے۔ مقابلہ، مدابرہ، خرقہ اور شرقہ، یہ چاروں اوصاف کان کے ہیں۔ مقابلہ وہ کان جو آگے سے کٹا ہوا ہو، مدابرہ وہ کان جو پیچھے سے کٹا ہوا ہو، خرقہ وہ کان جو گول، یہ خرقہ کا معنی ہے مدور، گول دائرہ نما کٹا ہوا ہو، اور شرقہ کا مطلب ہے لمبا چرا ہوا ہو، نشانی کے لیے لمبا چیر دیتے ہیں یا گول دائرہ بنا دیتے ہیں جانوروں کے کان میں، زیادہ ریوڑ ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں تو اس کے کانوں میں ایسا نشان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا نضحی، اور ہم ذبح نہیں کرتے تھے کانے کو، نہ مقابلہ کو، نہ مدابرہ کو، نہ خرقہ کو، نہ شرقہ کو۔ تو یہ خرقہ شرقہ اگر ہلکا پھلکا ہے تو وہ چل جاتا ہے، جانور نشانی کے لیے لگاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ کان زیادہ کٹا ہے آدھے سے زیادہ تو اس کو جو ہے ناپسند کیا ہے، یا پورا کان کٹا ہوا ہو تو اس کو ناپسند کیا ہے، مکروہ جانا ہے۔ قال زہیر، راوی یہاں پر جو زہیر ہیں وہ کہتے ہیں فقلت لابی اسحاق، میں نے ابو اسحاق جو سند میں راوی ہے وہ اسحاق، میں نے ان سے پوچھا اذکر عضبا، کیا اس میں عضبا کا بھی ذکر کیا تھا؟ قال اذکر عضبا، قالوا نے کہا لا، نہیں عضبا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ عضبا کون سا ہے؟ جس کا آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ یا کان کٹا ہوا ہو، آگے اس کا معنی ذکر آ رہا ہے، اگلے اس میں اس کا لفظ اس کا معنی آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عضبہ کا بھی ذکر کیا تھا؟ یہ التی قطع اکثر کرنہا او اذنہا، جس کا زیادہ تر سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا ہو یا کان زیادہ تر کٹا ہوا ہو، وہ عضبہ ہے۔ قلت، میں نے کہا فما المقابلہ، یہ مقابلہ کیا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا یقطع طرف الاذن، مقابلہ وہ ہے جس میں کان کا ایک کنارہ یعنی من المقدمہ اگلی جانب سے کٹا ہوا ہو، مقابلہ قبل سے اگلی جانب سے۔ قلت، میں نے کہا فما المدابرہ، مدابرہ کیا ہے؟ قال یقطع من مؤخر الاذن، جس میں کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو۔ قلت، میں نے کہا فما الشرقہ، شرقہ کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا تشق الاذن، جس میں کان شک کیا ہوا ہو، جس میں کان چرا ہوا ہو، یعنی طول میں کٹا ہوا ہو۔ قلت، میں نے کہا فما الخرقہ، خرقہ کیا ہے؟ قال تخرق اذنها السمۃ، بعض نسخوں میں للسمۃ، یعنی کان کو نشانی کے، سمہ یعنی للعلامتی، علامت کے لیے کان کو چیر دیا گیا ہو، کاٹ دیا گیا ہو۔ اور مزید اس کی وضاحت ذکر کیا، خرقہ ہوا ہے جس کا کان مستدیر یعنی دائرہ نما کاٹ دیا گیا ہو علامت کے طور پر۔ تو یہ چند عیوب یہاں ذکر ہوئے ہیں جو اسی لفظ کی تشریح میں ہیں۔ یہ الفاظ یعنی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، چونکہ سند میں ابو اسحاق راوی ہیں جن کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، تو اس بنا پر جو آگے جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ دیگر صحیح حدیث سے ان کی توثیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ باب مکمل کر لیتے ہیں۔ قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی ويقال له ہشام بن سنبر، ان کو ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی کو ہشام بن سنبر بھی کہا جاتا ہے، اور روایت کرتے قتادہ سے عن جرير بن كليب عن علي ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اضباء الاذن والقرن کو ذبح کیا جائے، اس کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی وہ جانور جس کا آدھے سے زیادہ کان اور آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا کٹا ہوا ہو۔ قال ابو داود جرئی بصری صدوسی، جرئی جو یہاں پر سند میں آیا جرئی بن کلیب، یہ صدوسی ہیں، بصری ہیں۔ لم یحدث عنہ الا قتادہ، قتادہ کے سوا ان سے کسی نے بھی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ تو یہ متکلم فی راوی ہے، جرئی کہتے ہیں کتے کے پلے کو، پتہ نہیں یہ ان کا لقب کیوں پڑا تھا، اور کلیب یہ کلب کی تصغیر ہے۔ اس حدیث کو امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ مفہوم اس کا وہی گزشتہ حدیث کے جیسے ہے تقریباً۔ اگلی آخری روایت اس باب کی، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام عن قتادہ قال قلت لسعید بن مسیب، میں نے، قتادہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے کہا، پوچھا مل اعذب، اعذب کیا ہے جو یہاں پہ گزرا ہے الاذبا، تو انہوں نے کہا النصف فما فوق، یعنی آدھا یا اس سے زیادہ،
یعنی جس کا آدھا یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا جس جانور کا، یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، وہ آدب ہے یا وہ اذبا ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں، گزشتہ حدیث میں جو لفظ آیا اس حدیث کا معنی اس میں صرف بیان ہوا ہے، اور یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، موقوف بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مقطوع ہے۔ صحیح سند ہے اس کی، لیکن یہ مقطوع ہے، اس لیے کہ سعید بن مسیب تابعی کا قول ہے، کسی صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، قولی فعلی حدیث نہیں ہے۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہوا، چند عیوب معلوم ہوئے۔ اس قسم کے عیوب اگر کسی جانور میں پائے جاتے ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا عیب اگر ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔